السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ سب خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا بیٹا، پہلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اردو کا۔ اردو کی بک آ گئی ہے، گروپ میں بھی میم نے سینڈ کر دی ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ADP آرٹس و سائنس کے نئے سلیبس کے بالکل عین مطابق ہے۔ اردو اصناف نظم و نثر، ٹھیک ہے۔ پروفیسر لبینہ بشرا ہیں اور خالد محمود علی صاحب ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ یہ کتاب آ چکی ہے لیکن رحیم خان سٹی میں آپ کو نہیں ملے گی۔ میں نے تمام بچوں کو بتا دیا ہے کہ جس بچے نے لینی ہو وہ مجھ سے رابطہ کرے، کالج سے آ کے رابطہ کرے، میم حسنہ سے رابطہ کریں، آ کے بیٹھی ہیں میم حسنہ، جس وقت جو بندہ آنا چاہے کال کرنا چاہے۔ پھر ہم جن بچوں نے پیمنٹ دی ہوگی، کیونکہ ہم نے منگوانی ہے بہاولپور سے، تو جس بچے کی پیمنٹ آئے گی اتنی ہم منگوا دیں گے۔ ڈاک کے خرچے کے ساتھ جو ہے اس کی قیمت 300 روپے ہے۔ بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ تو سب سے پہلے بیٹے میں آپ کو مڈ ٹرم کا سلیبس بتاؤں گا۔ مڈ ٹرم میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ مڈ ٹرم میں ہم نے پڑھنا ہے زبان کیا ہے، زبان کے خاندانوں کا تعارف، اردو زبان کے نام اور ان کی وجہ تسمیہ، زبان و ادب، ادب و سماج، اصناف ادب کا تعارف، شعری اصناف ادب، شعری اصناف بالحاظ موضوع۔ اچھا جی، تو شعری اصناف بالحاظ موضوع میں کیا چیزیں آئیں گی؟ اس میں حمد کے بارے میں ہم پڑھیں گے، نعت کے بارے میں پڑھیں گے، قصیدہ کے بارے میں پڑھیں گے، مرثیہ کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، ہجو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، شعر آشوب اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، واسوخت کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ریختی کے بارے میں پڑھیں گے اور غزل کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ تھی شعری اصناف بالحاظ موضوع۔ اب شعری اصناف بالحاظ حیت، اس میں کیا ہے؟ اس میں مثنوی اس کے بارے میں پڑھیں گے، رباعی کے بارے میں پڑھیں گے، قطع اس کے بارے میں پڑھیں گے، مصمت اس کے بارے میں پڑھیں گے، ترکیب بند کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، ترجیح بند کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، مستزاد کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، نظم معرّہ اس کے بارے میں پڑھیں گے، آزاد نظم کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور نثری نظم کیا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یہ تھا آپ کا مڈ ٹرم کا سلیبس، ٹھیک ہے بیٹے؟ پریشان نہیں ہونا، بہت شارٹ ہے۔ ویسے اگر میں چاہوں تو آپ کو 3 دن میں یہ ختم کرا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب بک کی خوبی یہ ہے کہ بک کے اندر پہلے جو ہیں وہ لانگ کوسچن دیے گئے ہیں۔ جب یہ جس طرح مطالعہ پاکستان میں آپ نے پڑھا تھا سیکنڈ ایئر میں، سارے کے سارے سوالات ہیں، پھر ان کی ایکسرسائز آ جاتی ہے۔ ایکسرسائز میں پہلے MCQs ہیں، پھر شارٹ کوسچن ہے، پھر لانگ کوسچن کی ڈیٹیل دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ بہترین آسان طریقے سے۔ اچھا تو بیٹے مڈ ٹرم کا پیپر کیسا ہوگا؟ کتنے مارکس کا ہو گیا؟ کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ بیٹے مڈ ٹرم کا پیپر جو ہے، جو ہم کالج میں آپ سے لیں گے، اس کے کل نمبر ہوں گے 20۔ ٹائم ہوگا 1 گھنٹہ 10 منٹ۔ ٹائم کتنا ہوگا؟ 1 گھنٹہ 10 منٹ۔ سب سے پہلا سوال آئے گا معروضی سوالات۔ معروضی سوالات MCQs 10 سوال آئیں گے، تو نمبر کتنے ہوں گے؟ 5، یعنی کہ ہر 2 سوالوں کے لیے 1 نمبر ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ کو ٹائم ملے گا 10 منٹ۔ مختصر جوابات کے لیے سوالات، ٹھیک ہے، جس کو ہم شارٹ کوسچنز کہتے ہیں، اس کے 4 سوالات آئیں گے، 8 نمبر اس کے ہوں گے۔ ہر سوال جو ہوگا وہ 2 نمبر کا ہوگا۔ آگے سوال نمبر 3 آئے گا مفصل جواب، تفصیلی، جس کو لانگ کوسچن کہتے ہیں۔ تفصیلی جو سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہوں گے وہ 1 آئے گا، وہ 7 نمبر کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ 7 نمبر کا تفصیلی سوال، 8 نمبر کے مختصر سوالوں کے جواب، اور 5 نمبر آپ کے ہوں گے معروضی کے، تو یہ بن گئے 20 نمبر۔ تو یہ تھا آپ کی نمبروں کی تقسیم۔ امید ہے کہ آپ کو بیٹا سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ہم اپنا لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے زبان کیا ہے۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ زبان کیا ہے۔ بولنے، بات کرنے،
اپنے احساسات و جذبات و خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے صوتی اور لفظی وسیلے کو، الفاظوں کا وسیلہ اور آواز کے وسیلے کو زبان کہتے ہیں۔ اس کی دو مختلف صورتیں ہیں، ایک اس کی ظاہری صورت ہے، دوسری اس کی معنوی صورت۔ اگر آواز اپنی معنوی حیثیت کو الفاظ کے ذریعے پوری طرح ادا نہ کر سکتی ہو تو زبان کا اصل مقصد یعنی ترسیل و ابلاغ کا عمل پورا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، آگے یہ تو تھا بیٹا زبان کیا ہے، تو اگلا اس کا پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ ہے زبان کی تعریف۔ ٹھیک ہے، زبان کی تعریف کیا ہے؟ خدا نے ہر انسان کو نطق کی صلاحیت دی ہے، زبان کی صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ نطق کی ترسیل کا وسیلہ لفظ ہوتا ہے جو آواز یا آوازوں پر مشتمل ہوتا ہے، جنہیں ہم حروف کہتے ہیں۔ الفاظ اپنی آواز لہروں کی شکل میں اصوات کہلاتے ہیں، جس کے مجموعے سے قابل سماعت کلام بنتا ہے۔ یہی کلام جب املاء کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو تحریر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں سمجھا کیسے جا رہا ہے کہ الفاظ اپنی آواز لہروں کی شکل میں اصوات کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آواز کہلاتے ہیں، جس کے مجموعے سے قابل سماعت کلام بنتا ہے، یعنی کہ سننے کے قابل جو ہے وہ کلام بنتا ہے۔ یہی کلام جب املاء کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو تحریر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کلام کے ذریعے انسان کی فکر، خیال، احساسات، جذبات اور وجدان کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے انسان دیگر جانداروں کے مقابلے میں حیوان ناطق کہلاتا ہے۔ زبان کی ایک سماجی ضرورت ہے، زبان سماج سے بنتی ہے، سنورتی اور بگڑتی ہے۔ زبان سماج کو جوڑتی ہے، تہذیب و تمدن کی تعمیر و تشکیل میں اہم رول ادا کرتی ہے اور مل جل کر رہنے کے قابل بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ضمانت مانگی تھی دو چیزوں کی، جن میں سے ایک یہی ہے کہ جو زبان کی ضمانت دے گا تو اس کو جنت کی بشارت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک کیا ہے؟ زبان بھی ہے۔ تو اگر زبان نہ ہوتی تو انسانی معاشرت و تہذیب کی صورتحال یقیناً کچھ اور ہوتی۔ کوئی زبان موروثی نہیں ہوتی۔ فرض کریں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی اپنی کوئی زبان نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اس کا کوئی اپنا مذہب ہوتا ہے، وہ فطرت پہ عین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی زبان موروثی نہیں ہوتی۔ زبان دراصل ماحول کی دین ہوتی ہے، وراثت کی نہیں۔ ایک بچہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے وہی زبان سیکھ لیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے ماحول سے ایک عرصے تک کٹ جائے، یعنی کہ یہاں سے بندہ کسی دوسرے ملک چلا جائے تو وہ اپنی مادری زبان کی مہارت کھو بیٹھتا ہے۔ جس زبانی سے وہ بولتا ہے اس زبانی سے نہیں بول سکے گا، کیونکہ اپنے روزگار کے لیے جس ملک جس علاقے جہاں بھی جائے گا وہ اپنے آپ کو اس علاقے کے اس زبان کے مطابق اس رواج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ اپنی زبان مادری زبان کی مہارت کھو بیٹھتا ہے۔ نہ صرف زبان کی مہارت کھو دیتا ہے بلکہ اپنی زبان کا کلچر اور تہذیب و تمدن بھی گنوا بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صاف ظاہر ہے جس علاقے میں جا رہا ہے، جس ملک میں جا رہا ہے، تو وہ اس حساب سے اسی زبان کو سیکھنے، اسی رواج کو اپنانے اور وہاں کی رسموں کے مطابق زندگی گزارنا وہ یعنی کہ پسند کرتا ہے۔ یوں اپنے موجودہ ماحول کی مادری زبان جو ہو گئی، اپنے ماحول کی مادی زبان اس کی تہذیب پر نمایاں اثرات مرتب کرتی ہے۔ لفظ زبان کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ لفظ زبان کا اطلاق کتنی چیزوں پر ہوتا ہے؟ دو پہ۔ لفظ زبان کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ اول جسم کا وہ حصہ جسے ہم منہ کہتے ہیں، دوسرا وہ عمل جو وہ انجام دیتا ہے۔ مختصراً یہ کہ مختلف آوازوں اور الفاظ کا وہ مجموعہ جس کے ذریعے ہم اپنے خیالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں زبان کہلاتا ہے۔ یہ عمل تحریری بھی ہوتا ہے